الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نیا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا خصوصی فضل فرمائے اور جتنے مسلمان عالم اسلام میں پریشان ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی بیماریوں کو دور فرمائے۔ آج میں جو موضوع آپ کے لیے لایا ہوں وہ آپ نے ٹائٹل سے جان لیا ہوگا۔ دیکھیے، ہمارے پیارے اسلام میں ہر ایک چیز، ہر ایک کام کرنے کا طریقہ کار بتایا ہے۔ اب صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان طریقہ کار کو سیکھیں، ان قوانین کو سیکھیں جو اسلام نے ہمیں بتائے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان اور اللہ تبارک و تعالی کے فرمان پر زندگی گزارنی ہے، تبھی جا کر ہم ایک صحیح مسلمان بن سکتے ہیں۔ ایک صحیح مسلمان کی زندگی صحیح معنوں میں یہی ہے اور کامیاب زندگی یہی ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرے۔ تو اسی میں آج جو میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان ہمیں بتائے ہیں، جو ہمیں بیان فرمایا ہے، ان میں جو نیلز کاٹنے کا طریقہ کار ہے میں آپ کو عرض کروں۔ اس وقت نیل تو ہم ہمیشہ کاٹتے ہیں، ہم صفائی کا خیال رکھتے ہیں اور یہ رکھنا بھی ضروری ہے، چونکہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور نصف الایمان، یعنی صفائی، پاکیزگی یہ نصف ایمان ہے۔ چاہے وہ بال ہم کاٹیں، ٹھیک ہے، ہم مونچھوں کو پست کریں، نیلز کا ناخن کو تراشیں، اور صفائی کا خاص کیا رکھیں، ہم نے لباس گندا میلا کچیلا تو نہیں پہنا ہوا، ہمارے جسم سے سمیل تو نہیں آ رہی۔ تو اس طرح کے جتنی بھی چیزیں، یعنی اپنی باڈی کا ہم نے خیال رکھنا ہے صفائی کے معاملے، اور صفائی بھی جو طریقہ کار ہمیں پیارے پیارے اسلام نے بتایا نا، اس کے مطابق ہم کریں تو پھر الحمدللہ عز و جل ہم وہ کام کر رہے ہوں گے نا، صفائی بھی ہو رہی ہوگی، ہم طہارت بھی حاصل کر رہے ہوں گے اور دوسری طرف ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ تو اسی میں جو ایک نیا موضوع اور ٹاپک میں آپ کے لیے لایا ہوں وہ ہے نیل تراشنا۔ یہ بھی صفائی میں شامل ہے۔ ایک آدمی ہے، کپڑے بھی اچھے لگائے، سب کچھ ہے، لیکن نیلز بڑے بڑے، تو آپ مجھے بتائیے نا، اس کو کیا کوئی بولے گا کہ یہ واقعے میں بالکل صفائی میں اوکے ہے؟ کوئی نہیں بولے گا۔ نیلز بڑے ہیں، صفائی کیا ہے؟ تو کتنی میل اس کے نیل سے اس کے کھانے کے ساتھ اندر جا رہی ہے۔ تو نیل جب کاٹنے ہیں، آپ کو یاد رکھیے، نیل کاٹنے کا جو سنت طریقہ ہے اور نیل کاٹنے کے جو طریقہ کار ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلے آپ کو یاد رکھیے کہ ہر جائز کام سے پہلے آپ کو بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو نیلز کاٹنے ہیں کہاں سے کاٹنے، دیکھیے یہ میرا سیدھا ہاتھ ہے، رائٹ ہینڈ، جس سے ہم کھانا کھاتے ہیں، جسے ہم لکھتے ہیں سیدھا ہاتھ۔ تو اس کی اس شہادت والی انگلی سے آپ کو ناخن کاٹنا شروع کرنا ہے۔ اس ہاتھ سے آپ پکڑ لیجئے نیل کٹر کو، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ شہادت والی، یہ میں طریقہ کار ناخن کاٹنے کا بتا رہا ہوں، ہاں بالکل۔ اگر اس سے پہلے آپ ادھر سے کاٹ رہے، ادھر سے کاٹ رہے تو ناخن تو کٹ رہے، ٹھیک ہے، اور آپ صفائی بھی آپ کو مل رہی ہے۔ آپ صفائی کا جو قانون ہے اس میں آپ باضابطہ طور پر اتر رہے ہیں، لیکن جو اسلامی طریقہ کار ہے، جو سنت طریقہ ہے، اگر اس کے مطابق آپ نیل کاٹیں گے تو آپ صفائی اپنی جگہ ہو گئی، ثواب آپ کو مزید ملے گا۔ تو کیوں نہ ایسا ہم کام کریں، صفائی بھی ہو جائے اور ثواب بھی مل جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جب آپ کو نیل کاٹنے تو سب سے پہلے اس شہادت والی انگلی سے کاٹنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اس انگلی کو کاٹیں گے، اس کی یعنی نیل، پھر اس کے بعد اس کا اور اس کا۔
जब हमने सीधे हाथ की इन चारों उंगलियों की यानी हमने इनकी नेल तराशी कर ली, ठीक है। इस करने के बाद हमने जब इस छोटी को काटा ना, काटने के बाद सीधा हमने इस छोटी उंगली पे आ जाना है उल्टे हाथ की। इससे नेल कटर पकड़ ले आप, इसका काटे आप, ठीक है। फिर इस उंगली का आपको नाखून काटना है, फिर इसका, फिर उल्टे हाथ का अंगूठा, ठीक है, और लास्ट में सीधे हाथ का अंगूठा काटना है, ठीक है। यानी सीधे हाथ के अंगूठे के नेल्स काटने। तो इस अंदाज से जब आपने नाखून काट लिए तो आपको ये सुन्नत तरीके था, इस सुन्नत के मुताबिक नेल काटने हैं तो आपको सवाब मिल जाएगा। अब रही बात कि पांव के नाखून वो कैसे काटें, तो इसी सीधे पांव की चुंगली यानी जो छोटी उंगली है, ऐसे तो इसका तरीकेकार कोई नहीं है, आप कहीं से भी काट सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका यह है कि आप जो है वो छोटी उंगली से शुरू करें, यानी सीधा पांव इसकी छोटी चुंगली से शुरू करें आप और सीधा अंगूठे तक काट दें। इसी तरह फिर उल्टे पांव पे आप अंगूठे से होता है ना, चूंकि यहां से चुंगली से आप अंगूठे पे आए, ठीक है। अब अंगूठे से ही आप जाएं सीधा, उंगली लास्ट में काटें, जैसे हम वजू के दौरान हिलाल कर रहे होते हैं, ठीक है। हम पांव धो रहे हैं ना, तो इस उंगली से हिलाल करने के लिए हम जो है वो उंगली डाल रहे होते हैं उंगलियों में, ठीक है, ताकि पानी पहुंच जाए। तो इसी अंदाज से आपको उंगली से नाखून काटना शुरू करना है, अंगूठे तक पहुंचे, आपका जो सीधा पांव खत्म, इसके नेल्स काट लिए, उल्टे पांव पे आए, अंगूठे से शुरू किया और यूं उंगली पे खत्म कर दिया। तो ये नाखून काटने का एक तरीकेकार जो मैंने आपके सामने बताया, जो हमें इस्लाम बताता है।